ہمارے باپ دادا سے چلتا آتا تھا، 100 سال سے کرتے ہیں، انہیں کن کے آگے بولا تو کئی کو سننا؟ یہ لوگ سمجھنا چاہیے ابو لہب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھے تو ابو لہب بھی وہی کہا تھا، تبن لگا یا محبت، اس طرح کی بات کہا تھا، ہم کیسے محمد کے دین کو اپنا لیں گے؟ تو پھر سمجھو ابو لہب کا جو انجام ہوا ہے وہی انجام ہوگا جو شریعت اور سنت کو اپنے پاؤں سے رونتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، آج کے اس جمعہ میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے وہ ہے ربیع الاول سے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد سے متعلق۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے ہیں۔ اس مہینے میں وہ بابرکت ہستی کا ظہور ہوا ہے، پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا جیسا ثواب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کا تذکرہ سننا بھی ثواب ہے۔ اور جس محلے میں، جس گھر میں، جس مسجد میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں پر رحمت اترتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن بعض محققین اور مؤرخین مختلف تواریخ بھی لکھتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعریف کرنا یہ عبادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے بھتیجے، اے یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بات سمجھیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا منہ کے سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، دونوں بھی ثواب ہے، دونوں بھی عبادت ہے، لیکن امتی کی تعریف اگر منہ کے سامنے کریں گے تو اس کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے، منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے تکبر آ جائے گا یا پھر خود پسندی آ جائے گی اگر منہ کے سامنے تعریفیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ کے سامنے تعریف کرنے سے بچو، پیٹھ پیچھے تعریف کرو۔ لیکن امت کا حال یہ ہے، منہ کے سامنے تعریف کریں گے، پیٹھ پیچھے غیبتیں کریں گے، پیٹھ پیچھے برائیاں کریں گے، پیٹھ پیچھے گالیاں دیں گے۔ یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے، یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت مانگی کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جب یہ کائنات بنایا ہے اسی وقت آپ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ آپ عرش پر تھے،
حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا، نور محمدی آدم علیہ السلام کے پشت اور پیشانی میں تھا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے ہیں تو حقیقت میں وہ آپ کے نور کو بھی سجدہ فرمائے ہیں۔ پھر وہ نور محمدی چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پشت میں آئی تو ابن عباس فرماتے ہیں طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں کیسے ڈوبتی جبکہ اس کشتی کا شہسوار حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں نور محمدی موجود ہے۔ تو وہ گزرتے گزرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں نور محمدی منتقل ہوا تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ کیسے جلاتی جبکہ ابراہیم کی پشت میں نور محمدی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں آتا ہے تو فرمایا جاتا ہے چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر کیسے چلتی جبکہ حضرت اسماعیل کے پشت میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے۔ تو وہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے پاس منتقل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے خصائص کبریٰ کی روایت ہے جب مکے میں قحط سالی آتی، جب مکے میں پیاس کی وجہ سے انسان تو انسان جانور بھی پریشان ہوتے تو مکے والے جب عبد المطلب کا نام لے کر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا۔ تو فرماتے ہیں حقیقت میں وہ واسطہ عبد المطلب کا نہیں تھا بلکہ عبد المطلب کے پشت میں جو نور محمدی ہے ان کا واسطہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تھی۔ تو پھر وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے پاس آیا تو ایک دور میں جب وہ کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے تو اس وقت ایک عورت جو یہودی تھی، یہودین عالمہ تھی، یہودی کتابوں کو پڑھنے والی تھی، جب وہ دیکھی حضرت عبداللہ کو تو نکاح کی پیشکش کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں بغیر مہر کے اور بدلے میں 100 اونٹ دینا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ انکار کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ ہی دن کے بعد حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں جب وہ حضرت عبداللہ واپس آتے ہیں تو وہ یہودی عورت جو پہلے نکاح کا پروپوزل بھیجی تھی، نکاح کی پیشکش کی تھی، اب وہ کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے تو پوچھنے پر کہنے لگی سنو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نور میں عبداللہ کے پیشانی پر دیکھی تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان سے نکاح کر لوں اور وہ نور میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے اور میں اس کی ماں بن جاؤں۔ تو بہرحال وہ کہتی ہے اب مجھے وہ نور نہیں نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ نور حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں جب وہ نور محمدی منتقل ہو گیا، جب حضرت آمینہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو خصائص کبریٰ اور بھی بہت ساری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ پریگننسی میں جو تکالیف ہوا کرتی ہے، پریگننسی کی حالت میں متلی ہونا، تکلیف ہونا، الٹی آ جانا، چلنے میں مشقت ہونا، ایسی کوئی سی بھی تکلیف حضرت آمینہ کو نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظاہر ہو چکے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس راستے سے میں گزرتی تو وہاں کے درخت مجھے سلام کرتے تھے، وہاں کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے، اور جب دھوپ میں میں باہر نکلتی تو آسمان کا بادل مجھے سایہ دیتا تھا، اور جب میں سہیلیوں کے ساتھ
कुएं के पास पहुंचती, पानी लेने के खातिर दीगर सहेलियां मटका अंदर डालकर पानी बाहर निकालती, लेकिन जब मेरी बारी आती कि पानी निकालने की, तो नीचे रहने वाला पानी कुएं के ऊपर आ जाता, किनारे पर आ जाता, मैं आसानी से मटके से वो पानी हासिल कर लेती। और मैं जब वो मटका उठाती तो इतना हल्का होता, गोया के फरिश्ते उसे पकड़ रहे हैं, इतना हल्का मुझे वो पेश आता था। उसके बाद जब हजरत आमीना अपने महल्ले में रहती हैं तो उनकी सहेलियों को खुशबू महसूस होती थी। सहेलियों ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत की, क्या है आपकी बहू, अभी उनका शोहर इंतकाल हुआ है, अभी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी क्यों वो खुशबू इस्तेमाल कर रही है? बेवा को खुशबू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, अभी इद्दत भी नहीं गुजरी है। तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमिना के ससरे थे, वो बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारी सहेलियां आकर मुझे शिकायत कर रही हैं कि तुम क्यों खुशबू इस्तेमाल कर रही हैं? तो वो हजरत आमिना फरमाती हैं, आप तो खुशबू की बात कर रहे हैं, जब से पेट में ये बच्चा आया है, जब से बखुदा मेरे जिस्म से खुशबू महक रही है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमिना के पेट में आ गए तो उसी वक्त मौजिज़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो गया। और फरमाते हैं, जब हजरत आमिना रास्ते में चलती, पैरों के नीचे जब पथरीली जमीन आती, पत्थर आते, जब उसको खुनलते तो वो पत्थर भी मोम बन जाते, नरम बन जाते। तो इसके ज़ेल में मुहद्दिसीन लिखते हैं, जिसके पेट में मोहम्मद आ जाए तो उसके पैरों के नीचे वाली जमीन मोम बन जाती हो। अगर इस उम्मत की जिंदगी में, इस उम्मत के दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो फिर इसका दिल नरम क्यों नहीं होगा? फिर ये क्यों दूसरों की जमीन लूटेगा? फिर ये क्यों एक दूसरे से सख्ती से मामला पेश करेगा? फिर ये क्यों दज्जाल और जालिम बनकर समाज में पनपेगा? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके जिंदगी में आ जाएंगे तो फिर उसकी जिंदगी हिदायत वाली बन जाती है, उसकी जिंदगी में टेंशनें खत्म हो जाते हैं, बेबरकती खत्म हो जाती है। तो इस वास्ते यहाँ बताया जा रहा है, मोहम्मद जिसके पेट में आ गए तो उनकी पैरों की जमीन मोम बन गई। वही अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसकी जिंदगी में आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी और उनकी सुन्नतें जिसकी जिंदगी में आ जाए तो फिर ये उम्मत कभी शिकवे शिकायतों में नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास ले जाते हैं दुआ करने के लिए। तो काबा झुककर मकाम इब्राहिम को शुक्रिया अदा कर रहा है। ये क्यों कर रहा है कि मकाम इब्राहिम वो जगह है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी अपने खानदान में पैदा होने की दुआ फरमाई है। अब वो नबी नाजिल हो गए, अब वो नबी पैदा हो गए हैं। अब क्या होगा? मक्के से कुफ्र और जलालत खत्म हो जाएगी। मक्के के अंदर जो 360 बुत है, अब वो इस्लाम और वहदहु ला शरीक के नारे से बुलंद और गूंजा करेगी। तो इस वास्ते काबा झुककर मकाम इब्राहिम को शुक्रिया अदा कर रहा है। एक मर्तबा क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में गुम हो गए, तलाश कर रहे हैं, कहां है मोहम्मद, कहां है मोहम्मद। तो गैब से आवाज आती है, ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि मोहम्मद इसमें गुम हो जाए। सुनो, ये दुनिया इतनी छोटी है कि ये मोहम्मद में गुम हो जाती है। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात। तो बिल आखिर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के खातिर एक दूर गांव से कुछ काफिला आता है। उनका काम ये होता है, मक्के के बच्चों को ले जाकर वो दूध पिलाती और वो गांवों में वहां की अरबी जबान, वहां का मुआशरत और वहां का अच्छा इंतजाम, वहां तरबियत, उस वक्त ये इंतजाम था, ये वहां पर
سیزن اور وہاں کلچر تھا کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج کر وہاں دودھ پلانے کے ذریعے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک قافلہ آتا ہے دودھ پلانے والیوں کا، وہ آتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن وہ کمزور ہے اور ان کی سواری بھی کمزور ہے، مکے میں آنے میں دیری ہو جاتی ہے، تو وہ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں پہلے مکے میں آ جاتی ہیں اور آ کر جو بھی مالدار بچے ہیں سب کے بچوں کو لے لیتی ہیں۔ اب دیر سے حلیمہ سعدیہ مکے میں پہنچ رہی ہے، کوئی بچہ موجود نہیں ہے، صرف ایک یتیم بچہ ہے، وہ بھی خیال میں آیا ان کے بھی کہ میں یہ غریب بچے کو، یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، جتنی اجرت مالدار دیتے ہیں اتنی اجرت اس بچے سے مجھے نہیں ملے گی، یہ سوچی، لیکن خالی جانے سے اچھا ہے اسی یتیم بچے کو لے کر چلے جاتی ہوں۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ محمد رسول اللہ کو دودھ پلانے کے خاطر لے لیتی ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سننے کی بات ہے، ابھی نبی نہیں بنے، ولادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولادت روحانی، ایک ولادت جسمانی۔ ولادت جسمانی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ظاہر ہونا۔ ولادت روحانی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے 40 سال کی عمر میں نبوت کا عطا ہونا۔ ولادت جسمانی بھی کار ثواب ہے، ولادت روحانی کے تذکرے بھی ثواب کے کار ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب حلیمہ سعدیہ محمد جو ابھی نبی نہیں بنے ہیں ان کو لے کر اونٹنی میں سوار ہوتی ہے، سامنے شوہر بیٹھے ہیں، پیچھے محمد الرسول اللہ کو چھوٹے سے بچے کو لے کر حلیمہ پیچھے بیٹھتی ہے، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں، پہلے سے ہی کمزور اونٹنی تھی، اب محمد کو بٹھا لیے تو اب اٹھ بھی نہیں رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو بعد میں کسی نے مشورہ دیا، تو پھر حلیمہ سعدیہ اونٹ سے اتر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے آگے بیٹھتی ہے، پیچھے ان کے شوہر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا تو فوراً اونٹ اٹھنے تیار ہو گئی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، سنو، جب محمد بن عبداللہ ابھی نبی نہیں بنے، وہ محمد کو بھی پیچھے کر دیا تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی اگر یہ امت جو محمد الرسول اللہ کے سنتوں کو اور شریعت کو پامال کر دے گی، پیٹ پیچھے کر دے گی، تو پھر اس امت کو کبھی ترقی نہیں ملے گی، اس امت کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ سامنے بیٹھتی ہے تو فوراً اونٹ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اٹھتی ہے، اتنے تیز سے چلتی ہے، پہلے جب آ رہی تھی تو اونٹ کمزور تھی، مکے میں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اب اتنی صحت مند وہ اونٹ بن گئی کہ تیزی سے چلنے لگی۔ قافلے والوں نے درمیان راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے حلیمہ کیا سواری بدل لی؟ تو کہنے لگی حلیمہ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ اب جو بچہ آیا ہے اس کا معجزہ اور اس کا کرامت یہ ہے کہ جب یہ بچہ بیٹھا تو اونٹ اتنا تیز چل رہی ہے جیسے ایک صحت مند اونٹ چل رہی تھی۔ تو چنانچہ جب حضرت حلیمہ اس بچے کو لے کر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے تو کہتی ہے پہلے سے ہی گزارا گھر میں نہیں ہوتا تھا، فاقہ تھا، خود شوہر کچھ کمانے اور اتنا جیسے خستہ حالی تھی، اتنا زیادہ نان و نفقہ نہیں ہو رہا تھا، اور حلیمہ خود اتنی کمزور تھی، پہلے سے ایک بچہ جو ان کے ذمے موجود تھا جسے دودھ پلانا تھا اسی کو پیٹ بھر کے دودھ نہیں پلا پاتی تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں آ گئے
تو میں پہلے کمزور تھی، ایک بچے کو بھی صحیح سے دودھ نہیں پلا پاتی تھی، جب محمد آ گئے تو اب وہ بچہ بھی پیٹ بھر کر سیراب ہو کر دودھ پی رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کے سیراب ہو کر دودھ پی رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب یہ بچہ میرے حوالے ہوا تو میں اپنے سینے کے دو جہت کو متعین کر لیا، ایک طرف سے محمد دودھ پیئیں گے اور دوسرے طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیے گا۔ 2 سال میں دودھ پلائی ہوں، 2 سال کی مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بھول کر جس جانب سے محمد کو دودھ پلانا تھا اس جانب کو چھوڑ کر دوسری جانب دودھ پلانا شروع کرتی تو وہ منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس سے محدثین لکھتے ہیں ماں کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دیا ہے، وہ بازو والا حصہ میرے بھائی کا ہے، یہ میرا حصہ ہے، میں ادھر سے دودھ نہیں پیوں گا، ادھر سے میرا حصہ ہے، یہاں سے میں دودھ پیوں گا۔ تو آج محمد رسول اللہ کی امت کو یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے باپ کی زمین ہڑپنا چاہتی ہے، اپنے بھائی کی زمین ہڑپنا چاہتی ہے، اپنے بہنوں کی وراثت اور ترکہ دیے بغیر ان کو ٹارچر کرنا چاہتی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو وراثت سے خالی کرنا چاہتی ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے محمد ابھی نبی بھی نہیں بنے، اسی وقت امت کو پیغام دے دیے ہیں کہ ہر آدمی اپنا حصے کا وہ سردار ہے، دوسروں کے حصوں میں ہڑپنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بکریاں تھی وہ بھی خستہ حالت میں تھی، دبلی پتلی تھی، وہ جب چرنے کے لیے جاتی تو خالی پیٹ واپس آ جاتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو پھر وہ بکریاں جہاں جاتی تو وہاں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی، اور وہ اچھا خاصا چر کے واپس آتی، اور وہ بکریاں بھی دودھ دینے کے قابل بن جاتی۔ تو محلے کی عورتوں نے کہنے لگا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چر رہی ہے ہماری بکریاں بھی وہاں چرنے کے لیے بھیجو، وہ بھی جا کر اچھا کھا پی کر آئیں گے۔ تو کہنے لگے ہیں وہ جو چارہ نظر آ رہا ہے وہ صرف حلیمہ کی بکریاں کو نظر آ رہا ہے، دوسروں کی بکریاں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا، جس کے گود میں محمد آ گئے اس کا گود، ان کا گود بھی برکت سے بھر گیا، اور جس کی زندگی میں محمد آ گئے ان کی زندگی میں بھی نورانیت اور برکتیں آ گئی، اور جس کے گھر میں نبی آ گئے اس گھر میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو گئی۔ اب اگر ہم غور کریں ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں گے، ان کی شریعت آ جائے گی، ان کی سنت آ جائے گی، تو پھر یہ قوم کبھی بے برکتی کا شکایت نہیں کرے گی۔ اگر بے برکتی کی شکایت کر رہی ہے تو وہ حرام مال کی نحوست ہے، وہ دوسروں کے لوٹ مار کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم محمد رسول اللہ کی امتی ہونے کے باوجود بھی شکوے شکایتوں میں ہے بے برکتی کے۔ تو یہ واقعات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ اس وقت موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب ڈلیوری کا موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آسمان کے ستارے کمرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ گر ہی رہے ہیں، یعنی گرنے کے قریب ہو گئے تھے، اتنے نورانی اور اتنا روشن وہ کمرہ ہو گیا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ کمرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور منور ہو گیا اور چمکنے لگا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کیسی تھی، دونوں ہاتھ زمین کے طرف تھے اور کلمے کی انگلی آسمان کے طرف تھی، اور سر سجدے کے جانب جھک رہا تھا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی یہ پیغام قوم کو سنا دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی دعوت و تبلیغ اور وحدہ لا شریک کی گواہی دے رہے ہیں، یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے۔ وہی نبی کی امت اگر نماز چھوڑ کر برکت کے انتظار میں رہے گی تو نحوست ملے گی، برکت کبھی نہیں ملے گی۔ تو نبی جو پیدا ہوتے ہی نماز کی اور ایک اللہ کو ماننے کی، اور ایک نبی
आखिरी नबी पर ईमान लाने की गवाही दे रहे हैं, तो इस उम्मत को भी चाहिए कि वो एक अल्लाह की इबादत करे और आखिरी नबी को आखिरी नबी माने और उनमें रस्म रिवाज और रसूमात और बिदआत करके उस नबी को तकलीफ न पहुंचाए। और नबी ने जो नमाज का एहतमाम फरमाया है वो नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। और फरमाया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दाढ़ी से खूबसूरत था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी थी। अगर कोई बंदा दाढ़ी रखकर ये समझे अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो मैं बदनुमा नजर आऊंगा, बदसूरत नजर आऊंगा, हैंडसम नहीं लगूंगा, तो ये बदअक्ल आदमी है, ये जाहिल आदमी है जो ये समझ रहा है कि मैं दाढ़ी के बगैर ब्यूटीफुल लगूंगा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दाढ़ी के साथ था, इसीलिए वज़्ज़ुहा कहा, वशम्स कहा, उनके चेहरे की कसम खाई गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दाढ़ी के साथ खूबसूरत था। उसके बाद नशरुद्दीन में हजरत अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हदीस नंबर 14 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना नूरानी था कि 14वीं रात का चांद जितना नूरानी होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी उतना नूरानी होता है। एक सहाबी फरमाते हैं रात के पहर में मैं 14वीं रात के चांद को देखता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता हूँ, बखुदा मुझे 14वीं रात के चांद में भी वो चमक नहीं नजर आ रही थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में वो नजर और वो चमक नजर आ रही थी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत है। जो सुन्नत के मुताबिक जिएंगे उनके चेहरों पे भी वो सुन्नत रहेगी, तो फिर ये भी ब्यूटीफुल अल्लाह की नजर में और कौम की नजर में लगेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के बारे में कोई पूछते बाद में आने वाले सहाबी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, उनका हुलिया कैसा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं सूरज को दिखाकर सूरज को देख लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चमक जैसे रहा सूरज चमक रहा है वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता है। रात में कोई आकर पूछता अल्लाह के नबी कैसे थे, तो चांद की तरफ इशारा करके फरमाते चांद को देख लो, चांद जिस तरह चमक रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरह चमकता है। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं लोगों का एक सूरज है जो सुबह 6-7 बजे तुलू होता है और मेरा एक सूरज है जो शाम में रात में तुलू होता है। अल्लाह के नबी जब घर में आते हैं तो पूरा घर रोशन और मुनव्वर हो जाता है। एक सुई भी गिर जाती तो अल्लाह के नबी के चेहरे की रोशनाई से वो सुई भी ढूंढ कर मिल जाती थी। वो चमक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को मिली थी, वो रोशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। तो हजरत आयशा फरमाती है सुनो जुलेखा की सहेलियां हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली थी, अगर वो बखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखती तो अपना दिल और कलेजा काट लेती। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। उनके चेहरे के बारे में फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मशहूर है खूबसूरती के एतबार से, हुस्न यूसुफ के भी बहुत चर्चे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत चर्चे हैं। दोनों के हुस्न में क्या फर्क है? दोनों के हुस्न में फर्क ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना ज्यादा था कि निगाहें टिक नहीं सकती थी। एक मर्तबा देखे तो आंख जैसा सूरज को नहीं देख पाती, इस तरह हुस्न यूसुफ को भी देख नहीं पाती। दूसरी मर्तबा देखे तो खूबसूरती में थोड़ा कमी दिखती, मामूल होता। तीसरी मर्तबा देखते तो और मामूल हो जाता। तो बार बार देखता हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को मामूल बन जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती कैसी थी? पहली मर्तबा देखे तो मामूल दिखते, दूसरी मर्तबा दिखते तो और खूबसूरत दिखते, और रोशन दिखते, और भी ज्यादा रोशनी नजर चमक में आती, और तीसरी मर्तबा दिखते तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते। तो दोनों की खूबसूरती की मिसाल ये है हुस्न यूसुफ को देखेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को चेहरे को देखेंगे, निगाहें टिक नहीं सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखेंगे तो निगाहें हट नहीं सकती।
یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور ان کی صورت اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت. وہ سیرت کو آج امت کا نوجوان، آج امت کا فرد بھلا بیٹھا ہے. وہ سنت اور وہ صورت اور وہ شریعت کو اپنے پسے کچھ ڈال کر جینا چاہتا ہے اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو شکایت کر رہا ہے کہ میری عزت نہیں کی جا رہی ہے. ہم مسلمانوں کو اقلیت میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو کیوں حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں؟ نہیں دیے جائیں گے جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل پابندی نہیں کی جائے گی. ایسے ہی مرتے کٹتے پٹتے رہیں گے جب تک یہ امت اللہ کے نبی کی پوری مکمل تابعداری اور فرما برداری نہیں کرے گی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور زندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لعاب میں بھی شفا تھی اور ان کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. فرمایا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جن کی 4 بیویاں تھیں. وہ جب بھی بیویوں سے ملنے جاتے تو بہت خوشنما عطر کی خوشبو وہ پاتے. گلی سے جب گزرتے تو سب پریشان ہوتے، کون سی خوشبو لگاتے، اتنی پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، ہم کو بھی بولو، ہم بھی خرید کے لا لیتے. تو اس وقت ان کی بیویوں نے کہا آپ کون سی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں جو اتنا آپ کے جسم سے مہک رہی ہے؟ تو اس وقت وہ صحابی فرماتے ہیں میں ایک غزوے میں تھا تو میرے جسم میں جوئیں پڑ چکی تھی، جوئیں کی وجہ سے میں بہت تکلیف زدہ تھا، مجھے رہا نہیں جا رہا تھا. تو میری تکلیف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں تکلیف میں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے جسم میں جوئیں پڑ گئی جس کی وجہ سے کھجلی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر اس صحابی کے جسم پر لگاتے ہیں تو فوراً وہ صحابی کو شفا مل جاتی ہے. اور وہ صحابی کہتے ہیں وہ دن تھا اور یہ دن ہے جب سے میرے جسم سے خوشبو مہک رہی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں جن کے لعاب میں شفا ہے، جن کے لعاب میں خوشبو ہے. اس کے بعد مکے کے عورتوں میں سے ایک گھر تھا جس کی بچی کی شادی تھی، غریب گھرانہ تھا، جس طرح شادی کے لیے انتظامات کرنے تھے وہ انتظامات پورے نہیں ہوئے تھے. تو عطر لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا پسینہ ایک خوشبو کی عطر کی شیشی میں ڈال کر دے دیتے ہیں تو وہ خوشبو اتنی مہک رہی تھی کہ وہ محلے میں جس گھر میں جس دلہن کو وہ عطر لگائی گئی ہے بعد میں کئی عرصے تک وہ گھر اس نام سے مشہور تھا کہ عطر والوں کا گھر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس واسطے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ان کے تذکرے گھروں میں ہونا چاہیے. جب ان کے تذکرے ہوئیں گے تو ان سے محبت بڑھے گی، جب ان کے تذکرے سنیں گے تو عمل کا جذبہ، عمل کا داعیہ پیدا ہوگا. تعاون پھیل گیا. کرونا وائرس جو اس دور میں آیا تھا اس دور میں بھی ایک زمانے میں کرونا وائرس کی طرح ایک تعاون کی بیماری پھیل چکی تھی. لوگ پریشان ہو گئے کیسے اس بیماری سے شفا ملے. ہر دن 20-15 جنازے اٹھ رہے ہیں. تو اس وقت ایک اللہ کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا اور ان کی زندگی کو لکھنا شروع کیا اور لکھ کر اس کے کتابچے بنائے، بنا کر پورے محلے میں پورے گاؤں میں تقسیم کیے. جیسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے لکھ کر ایک کتاب کی شکل میں جس کا نام نشر الطیب ہے، لکھنے والے علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب لکھ کر پورے گاؤں میں محلے میں نسخے تقسیم کیے تو پھر وہ تعاون کی بیماری، کرونا وائرس کی بیماری اس دور میں ختم ہو گئی. کیا معلوم ہوا؟ جس گھر میں نبی کے تذکرے ہو اس گھر میں برکت آتی ہے. جس کی زندگی میں نبی کی سنتیں ہوں اس کی زندگی میں بے برکتی کی شکایتیں نہیں ہوتے ہیں. اور جس گھر میں نبی کے تذکرے، نبی کی سیرت، نبی کے حدیثیں تعلیم کے ذریعے پڑھی جاتی ہو اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتے ہیں. تو اس واسطے بیماریوں سے نجات پانا ہے، فاقوں سے چھٹکارا پانا ہے اور اسی طرح بے برکتی کے شکایتوں سے دور نکلنا ہے تو اپنے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، شریعت کو اور ان کے تذکرے کو زندہ کرنا چاہیے. یہ پورے تذکرے کے بعد جو کام ربیع الاول اور میلاد النبی میں کرنے کے ہیں
صرف رالیاں نکال کر ایک دن میں خوشی منا دینا کافی نہیں ہے، صرف ڈھنڈورا پیٹنا، ڈی جے لگا دینا اور بڑے بڑے 11 کے پیچھے نکلنا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ عشق نبی کے دعوے کرنے والے جو بینر کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ عشق نبی کے دعوے نہیں ہے، بلکہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا پرچار ہوتا ہے، جو نبی کا وہ بینر لے کر اپنی پارٹی چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ربیع الاول میں میلاد میں کرنے کے جو کام ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام اپنی زندگیوں میں سنتوں کو اپنانا۔ سب سے بڑی سنت مسواک کی ہے۔ گھر سے نکلتے تو اللہ کے نبی مسواک کرتے، گھر میں آتے تو اللہ کے نبی مسواک کرتے، آخری وقت جو دنیا سے پردہ فرمانے کا تھا اس وقت بھی مسواک مانگ رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی سنت کو آج انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ ہر یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے پاس برش رہے گا، لیکن اکثروں کے پاس مسواک بھی نہیں رہے گی۔ یہ نبی کی سنت ہے، آج عہد کرنا ہے اس ربیع الاول اور میلاد کے مہینے سے ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اگر سنتوں والی زندگی جئیں گے تو پھر کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے مسنون لباس، سنت والا لباس۔ ٹائٹ پینٹ پہن رہے ہیں، نماز کو ہے تو پورے دھوپر نظر آ رہے ہیں، اور ایسے کپڑے پہنے کہ جھکنے کے پر پورے پیٹ نظر آ رہی ہے۔ مرد بانے بھی ویسٹرن لباس پہن رہے ہیں، عورتیں بھی ویسٹرن لباس پہن رہی ہیں۔ اسلامی لباس کو چھوڑ رکھا ہے۔ شرعی لباس، اسلامی پردہ حجاب کو اگر پامال کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے سخت وعید اور عذاب کی دھمکی ہے۔ اس واسطے سنت والا لباس پہننے کا اہتمام، سر کو ٹوپی لگانے کا اہتمام، یہ سنت ہے۔ ٹوپی لگانا چاہیے۔ جو بدبخت لوگ ٹوپی ہلکا سمجھتے، لگانے تو بھی چلتا، ٹوپی لگانا کیا ضروری ہے، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیا، اس طرح بے جا اور بیکار باتیں کرتے ہیں۔ ان عقل مندوں کو سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی کھلا سر نہیں رکھے ہیں۔ تو ٹوپی لگانا سنت ہے۔ اگر سنت کو کوئی حقارت سمجھ کر چھوڑے گا تو دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا کام جو کرنے کا ہے، گھر میں سیرت کا تعلیم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر سمجھانا۔ 2 ہفتوں سے بینر لگا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جو سیرت کورس میں حصہ لیے ہوں؟ نبی کی زندگی کو نہ پڑھنے کا شوق، نہ سمجھنے کا شوق، نہ اس میں حصہ لینے کا شوق۔ آج عہد کرنا ہے اپنے گھر میں کتاب خرید کر تعلیم کے ذریعے سے بچے کو بٹھا کر میرے نبی کا نام یہ ہے، میرے نبی کے دادا کا نام یہ ہے، میرے نبی کو 2 سال بیکاٹ کیا گیا تھا، وہ ایسے کیسے فاقے انہوں نے برداشت کیے ہیں، یہ پوری زندگی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج کل کے اولاد کو کرکٹروں کے پورا بایوگرافی معلوم ہے، آج کل کے نوجوان بوڑھوں کو محمد رفیع معلوم ہے، پولیٹیکل لیڈر کا پورا خاندان معلوم ہے۔ معلوم اگر نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم نہیں ہے۔ آج کل کی عورتوں کو کون سی پڑوسی کون سے گھر کو آئے، اس کے گھر میں کون آئے کون گئے، اس کی بچی کی شادی کہاں ہوئی، اس کا داماد کون سے گاؤں کا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اگر اس عورت کو معلوم نہیں ہے تو میرے اور آپ کے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کے نام کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے، ان کی زندگی کے تذکرے ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو تیسرا کام ہے گھر میں سیرت پڑھنا، یا کوئی انتظام کر رہے ہیں تو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ چوتھا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ سنو، 12 ربیع الاول کے مہینے میں جو کرنے کے کاموں میں سے سب سے اچھا کام وہ یہ ہے، گلی میں کھانا بنا کر خیس والوں کو ہی کھلاتے رہنے سے اچھا ہے وہی کھانا رمس ہاسپٹل میں جا کر، بیماروں کے پاس جا کر وہ پیسہ جمع کر کے کسی غریب بچے کی فیس بھر دیں گے، کسی یتیم بچے کی فیس بھر دیں گے، اور کسی بیوہ کا گھر کا کرایہ بھر دیں گے، اور وہی پیسہ لے جا کر اگر وہاں دور گاؤں سے کھیڑوں سے جو رمس ہاسپٹل میں آ کر علاج کے لیے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھانے کے راشن کٹ اگر بھیجیں گے تو پھر وہ ان کی صحت اچھی ہونے تک ان کا دل بھی اچھا ہو جائے گا، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھ کر وہ یہاں سے چلے جائے گا۔ کیا واسطے کہ نبی کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، فلانے نے آ کر ان کے نام پر مجھے کھانا دیا ہے، ان کے نام پر میرے ڈاکٹر کی جو فیس ہے وہ بھری ہے، ان کے نام پر میرے بچے کی اسکول کی فیس بنی ہے، ان کے نام پر میرے گھر کا کرایہ بنا ہے۔
یہ کام کریں گے تو پھر ان لوگوں کو نبی سے محبت ہوگی، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو اسلام کے قریب ہوں گے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گے۔ تو یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں کام ہے ربیع الاول کے مہینے میں جو کرنے کا، وہ ایک عہد لے کر اٹھنا ہے کہ ہم یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے تک 1.25 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، جو بندہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ضرور خواب میں زیارت ہوگی، اور یہ ہوا ہے جنہوں نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ ایک صاحب تھے جو جیل میں تھے اور کثرت سے وہ درود پڑھتے تھے، تو جیل سے جب ان کو رہائی ملی تو رونے لگے، پریشان ہوئے لوگ، کون تو رہائی میں خوشی مناتے، یہ تو رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے، میں جیل میں جب تک تھا تو کثرت سے درود پڑھتا تھا، تو جب بھی میں آرام کرنے کے لیے آنکھ بند کرتا تو اللہ کے نبی خواب میں تشریف لاتے۔ اب میں جیل سے باہر نکل گیا ہوں، شاید پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہی چند کام ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسم اور رواج کو چھوڑ کر سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی آج کل کے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی دماغوں میں خناس بھرا پڑا ہے، ان کو حق نہیں سمجھ میں آتا، وہ یہی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے چلتا آتا تھا، 100 سال سے کرتے ہیں، انہیں کون کے آگے بولا تو کئی کو سننا۔ یہ لوگ سمجھنا چاہیے، ابو لہب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھے، تو ابو لہب بھی وہی کہا تھا، تبن لک یا محبت، اس طرح کی بات کہا تھا، ہم کیسے محمد کے دین کو اپنا لیں گے؟ تو پھر سمجھو ابو لہب کا جو انجام ہوا ہے وہی انجام ہوگا جو شریعت اور سنت کو اپنے پاؤں سے رونتا ہے اور حق کو منہ پھیرتا ہے اور حق بات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔